بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الرحمة الذي بعث بالقرآن، وعلى آله وأزواجه وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تبارك وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حضرات موقر علماء کرام، طلباء اعظام، محترم مکرم سامعین اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج اس مقدس اور مبارک مجلس میں اپنی ذات سے شمولیت اور شرکت کو جہاں اپنے لیے قابل فخر چیز سمجھتا ہوں، وہاں میں اس حیثیت سے انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ یہ شہر جو ابھی کچھ عرصے پہلے تک ہم لوگوں کے لیے اجنبی، ناجنس اور نامحرم شہر تھا، آج میں بدعات اور خرافات کے اس شہر میں اہل حق کا یہ مرکز دیکھ رہا ہوں. ابھی کچھ عرصہ پہلے یہاں سے آنا جانا ہوتا تھا تو اجنبیت اور غیریت محسوس ہوتی تھی، لگتا تھا ہم اپنوں میں نہیں اور یہاں ہمارا کوئی نہیں. ہر نظر اجنبی، ہر نگاہ میں غیریت. اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس شہر میں قرآن کا، سنت کا، اہل حق کے مسلک کا ایسا ترجمان ادارہ دیکھیں گے جہاں ہمیں اپنائیت ہی اپنائیت محسوس ہوگی. والحمد للہ علی ذالک. میں خوشی اور مسرت کے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار الفاظ کے تنگنائی میں کر نہیں پاتا، لیکن یہ حق ہے. جیسا کہ ابھی حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ہر کمال را زوالے، باطل کتنا بھی آگے بڑھ جائے اس کا ایک اثر یہ ہے کہ وہ بڑے شور و شغب کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ آگے آتا ہے. لیکن اللہ پاک کا ایک نظام ہے کہ وہ باطل کو چنے چبانے کے لیے ٹوٹے پھوٹے بوریوں پر، کچے پکے ٹکڑوں پر پلنے بڑھنے والے اپنے بندوں کے ذریعے سے ایسی زبان بندی کراتا ہے
کہ پھر بدر کے میدان میں سے بھاگنے والے شریروں کی طرح پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ان کی جسارت اور ہمت نہیں ہوتی. ابھی ابتدائی مرحلہ ہے، لیکن ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے، اپنے بزرگوں کی دعاؤں کی برکات سے، کہ انشاءاللہ یہ ادارہ اس شہر میں، اس علاقے میں، اس ضلع میں، بلکہ پوری وادی میں اپنے اثرات کو ثبت کرے گا، اور حق کی یہ قندیل انشاءاللہ قیامت تک کے لیے روشنی بکھیرتی رہے گی. اللہ اس ادارے کو بقا اور ارتقا بخشے، اس کے فیض کو عام و تام فرمائے، اور اس کی بقا کے دامن کو قیامت کے دامن کے ساتھ وابستہ فرما دے. میں بہت دور دراز کے علاقے سے سفر کر کے آج آپ کی اس مجلس میں حاضر ہوا ہوں. میں ایک طالب علم ہوں، لیکن اپنے معزز ساتھیوں محترم حافظ مبارک صاحب اور دیگر احباب کی عزت افزائی اور قدر افزائی پر میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مجلس میں حاضری کی دعوت دے کر میری قدر بڑھائی. اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے حسن ظن کی بنیاد پر بہترین جزا عطا فرمائے، اور اس مجلس کے فیوز اور برکات سے ہم سب کو متمتع فرمائے. مدارس دینیہ حق تعالی کے غیبی نظام کا حصہ ہے. اسلامی مدارس میں پڑھنے والا طلبہ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ مدرسے میں کیا لینے آئے، تو ہر طالب علم کا الگ جواب ہوگا. کوئی یہ کہے گا کہ میں عالم بننے آیا ہوں، کسی کا بیان ہوگا میں مفتی بننا چاہتا ہوں، کوئی ایک بہترین واعظ اور خطیب بننا چاہتا ہے، کوئی محلے مسجد یا شہر کی مسجد کا امام بننا چاہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں میرے ذریعے سے حق پھیلے. کسی کا کوئی بیان ہوگا اور کسی کی کوئی بات. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ بغداد میں ایک مدرسہ نظامیہ کے نام سے قائم ہوا تھا. اس وقت کی حکومت کے زیر نگرانی سرکاری امداد سے اس مدرسے کا قیام عمل میں آیا. بادشاہ وقت نے ایک مرتبہ اس مدرسے کا معائنہ کرنے کے لیے وقت متعین کیا. وہاں کے طلبہ سے فردن بادشاہ نے یہ معلوم کیا کہ تم یہاں کیوں آئے. اسی طرح کے جوابات سب کے تھے. بادشاہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر یہ لوگ مولوی، امام، مفتی، خطیب بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے مدرسے میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو گھر بیٹھ کر بھی آدمی کر سکتا ہے، کسی عالم کے پاس بیٹھ کر بھی سیکھ سکتا ہے. مسجد کے امامت کے لیے مولوی مفتی ہونا ضروری نہیں. میں نے مدرسہ کسی اور مقصد سے قائم کیا تھا. جب میرا مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آتا تو اس ادارے کو بند کر دینا چاہیے. اس نے واپسی کا راستہ اختیار کیا تو اس کی نظر ایک ایسے طالب علم پر پڑی جو بالکل اندھیرے میں چھوٹے سے چراغ اور دیے کے نیچے کتاب کھولے بیٹھا. بادشاہ نے سوچا چلتے ہاتھوں اب اس سے بھی پوچھوں تاکہ یقین ہو جائے کہ اس ادارے میں کوئی بھی خدا کو راضی کرنے کے لیے نہیں، سب اپنی ڈگریوں کے لیے، عہدے کے لیے، نام و نمود کے لیے، بڑا بننے کے لیے آئے. تو اس کے پاس جا کر بادشاہ نے یہی سوال کیا کہ بیٹا اس ادارے میں تمہارے آنے کی غرض کیا؟ اس طالب علم نے بڑے استغنا کے ساتھ، بے پرواہی کے ساتھ اس سے کہا کہ آپ کو میرے معاملات میں مداخلت کی ضرورت کیا ہے؟ میں جانوں میری غرض اور نیت جانا. لیکن بادشاہ کے اصرار پر اس نے بتلایا. اس کا جواب یہ تھا کہ حق تعالی شانہ نے اپنے اس آخری دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. اس ذمہ داری کے لیے اس نے آسمان سے فرشتے نہیں اتارے، انسانوں کو ہی اس نے اس ذمہ داری کے لیے قبول کرنا. حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ حق کی محنت کو بھی انسانوں کے ذریعے سے چلاتے ہیں اور باطل کی کوششیں بھی انسانوں کے ذریعے سے چلتی پھلتی پھولتی ہیں.
خوش قسمت ہے وہ انسان جو حق کے پھیلنے اور پھیلانے کا ذریعہ بنے، اور بدقسمت ہے وہ شخص جس کے ذریعے سے باطل پن پہ۔ پھر فرمایا تم حق کی چابی بنو، خیر کی چابی بنو کہ جہاں جاؤ تمہارے ذریعے سے حق اور خیر پھیلے، اور باطل کا تالا بنو کہ جہاں جاؤ تمہارے ذریعے سے باطل تالا بند ہو جائے، شر رک جائے۔ تو اس طالب علم نے بھی یہی جواب دیا کہ حق تعالیٰ چونکہ بندوں کے ذریعے سے اپنے دین کی حفاظت فرمائیں گے، اس دین کی حفاظت کے لیے جو غیبی نظام اور سسٹم اللہ نے بنایا، میں چاہتا ہوں میں اس سسٹم کا ایک حصہ بن جاؤں۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آئی، بس اسی ایک طالب علم کے لیے سارے ادارے کو اس نے باقی رکھا۔ یہی طالب علم بعد میں چل کر وقت کا امام بنا، اور آج دنیا اس کو امام غزالی کے نام سے جانتی ہے۔ عزیز طلبہ، میں نے بھی ایسے ہی مدرسوں میں بیٹھ کے پڑھا ہے، اور آج بھی ہم انہی مدرسوں کی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ ہم جتنی بھی اس نسبت کے اوپر خوشی محسوس کریں، فخر محسوس کریں اور اللہ کا شکر کریں، کم ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے جس دین کو پھیلایا ہے، اب قیامت تک کے لیے اس دین کی حفاظت کو جو نظام حق تعالیٰ نے قائم کیا، مجھ کو اور آپ کو اس نظام کا حصہ بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اپنے دین کو نازل کیا، اس دین کی حفاظت ہم کریں گے۔ آپ کو اللہ نے اس غیبی دین کے نظام کا حصہ بنا دیا کہ آپ کے ذریعے سے حق تعالیٰ شانہ قرآن کی حفاظت کریں گے، آپ کے ذریعے سے حق تعالیٰ شانہ قرآن پاک کی اشاعت کریں گے، آپ کے ذریعے سے حق تعالیٰ شانہ اگلی نسل تک اللہ کے پیغام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پہنچانے کا کام لیں گے۔ تو میرا اور آپ کا ان دینی مدارس کے ساتھ نسبت اور تعلق اس نسبت سے بہت بڑی چیز ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کا جو وعدہ کیا ہے، قیامت تک کے لیے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے جو نظام حق تعالیٰ نے غیبی قائم کیا ہے، یہ دینی مدارس اسی نظام کا مرکز ہے، اور اس میں پڑھنے پڑھنے آنے والے اسی نظام کے ملازم ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا موبائل کی کمپنیاں ٹاور لگاتی ہیں، پھر ان ٹاوروں پہ نگرانی کے لیے عملہ متعین کرتی ہیں۔ یہ سارے کے سارے کمپنی کے آدمی ہیں، اور یہ سارے کا سارا اثاثہ کمپنی کا۔ قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے یہ ٹاور قائم کیے دینی مدارس، اور اس میں کام کرنے والا عملہ اور یہاں کے طلباء اللہ کے اس نظام کا حصہ اور وہاں کے ملازم، اس نسبت پر فخر کریں۔ آج کی یہ مجلس عزیز طلباء کی محنتوں، اساتذہ کرام کی کوششوں اور ذمہ داران مدارس کی تمناؤں کا نتیجہ، ان کا امتحان اور اس کے ثمرات کی مجلس ہے۔ میں سفر کی دوری کی وجہ سے وقت پر یہاں حاضر نہیں ہو سکا۔ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ ظہر تا عصر شاید مجلس ہوگی، مجھے بھی اس میں شرکت کرنی ہے، اس لیے میں ظہر پہ ہی یہاں پہنچ پایا۔ جو حصہ پروگرام کا پہلے گزر گیا اس میں شرکت نہ کرنے پر افسوس ہے، لیکن بحیثیت حکم نہیں، بحیثیت جج نہیں، ایک سامع کی حیثیت سے میں اپنے جذبات کا اظہار آپ کے سامنے کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ یہ مدرسہ نام کے اعتبار سے بالکل جدید ہے، لیکن اس کی محنتوں کو دیکھ کر محسوس ہوا کہ کام کے اعتبار سے بہت قدیم ادارہ ہے۔ عزیز طلباء نے جو بیانات، نعتیں، تلاوت اور پروگرام پیش کیے، مجھے کیسے لگے، میرا اپنا تاثر کیا ہے، کسی تفصیل میں جائے بغیر میں اس شاعر کا وہ شعر کہہ دینا چاہتا ہوں: نمی گویم چنانی یا چنینی، نمی گویم چنانی یا چنینی، بہر صورت تسر الناظرینی، ز سر تا پا، ز پا تا سر کے بینم حسینی دل نشینی نازنینی۔ میں نہیں کہتا کہ پروگرام کیسا تھا، کیسا نہیں تھا، خوبیاں کتنی تھی، کمیاں کیا تھی، لیکن شروع سے آخر تک جو میں نے دیکھا، سارے کا سارا قابل مبارکباد اور سارے کا سارا اس یقین کے اظہار کا ذمہ دار ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا اظہار کیا جائے کہ یہ پہلا قدم
اس کے مستقبل کی درخشانی کا بیان کر رہا ہے۔ میں عزیز طلبہ کی محنتوں پر ان کے لیے دعا گو ہوں کہ حق تعالی شان ہو ان کو مزید ترقیات سے نوازے۔ حضرات اساتذہ کرام نے جس محنت کے ساتھ، دل بستگی کے ساتھ اپنے طلبہ پر محنت کر کے ان کو تیار کیا ہے، ان کی محنتیں قابل قدر ہیں اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حق تعالی شاد ہوں ان تمام حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ طلبہ عزیز، حق تعالی شان نے بندوں کے اوپر احسان جتاتے ہوئے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا الرحمن، میں بہت بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ کا ایک نام رحیم بھی ہے۔ عربی زبان کے ماہرین نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ اگر ایک ہی لفظ حروف کی کمی زیادتی کے ساتھ 2 جگہ 3 جگہ آ جائیں تو جس حرف کے معنی جو ہوں گے الفاظ کی حروف کی زیادتی کے ساتھ معنی بدل جائیں، بڑھتے چلے جائیں گے۔ جیسے رحیم میں 4 حرف ہیں تو رحیم کے معنی مہربان، رحمان بھی یہی لفظ ہے لیکن 5 حرف ہیں تو رحمان کا مطلب ہے بہت زیادہ مہربان۔ تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں الرحمن، میرے بندوں میں نے تم پر جو سب سے بڑی مہربانی کائنات میں کی ہے، جو میرے پاس تمہارے لیے سب سے بڑا اثاثہ اور سرمایہ تھا، وہ یہ تھا علم القرآن، کہ میں نے تمہیں قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، پھر دوسرا احسان یہ کیا کہ تم کو پیدا کر کے بے زبان نہیں چھوڑا۔ علم البیان، تم کو بات کرنی سکھائی۔ یہ زبان اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ کوئی نبی گونگا نہیں آیا، کوئی نبی بہرا نہیں آیا، اس لیے کہ حق کی بات زبان کے ذریعے سے ادا ہوگی تو دلوں میں اترے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زبان کو حق کا ترجمان بنایا۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے دینی مدارس جہاں قرآن پاک کی ناظرہ اور حفظ کی تعلیم کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ کی تعلیم میں اور تعلم میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، وہاں اپنے طلبہ کو تقریر، بیان، وعظ وغیرہ کی محنت سے بھی آشنا کرا رہے ہیں تاکہ حق کی بات، حق کی آواز دور دور تک ان زبانوں کے ذریعے سے پہنچے۔ اپنی زبان کے غلط استعمال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور فرمایا قیامت کے دن اکثر لوگ اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ لیکن دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا زبانیں بند نہ رکھا کرو بلکہ زبانوں کو استعمال کرو۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو مومن کامل ہے اس کو چاہیے وہ چپ نہ رہے، فلیقل خیرا، اسے چاہیے وہ حق کی بات کہتا اپنی زبان کو استعمال کرے، اس کی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے۔ او لیصمت، ہاں اگر اس سے حق کی کوئی بات نکلتی نہیں، اچھائی کی کوئی آواز اس کے پاس ہے ہی نہیں، پھر اسے چاہیے وہ چپ رہے۔ حق تعالیٰ نے آپ کو زبان دی، اپنی اس زبان کو، اپنے کانوں کو، دل و دماغ کو علم کی اس محنت پر ایسے لگا دیں کہ کل جس وقت میدان میں آپ اتریں اس وقت کے حالات بہت نازک ہوں گے۔ اس وقت بے دینی کی آواز بڑے تم تراک کے ساتھ پھیلی ہوئی ہوگی۔ اس وقت آپ کی زبانوں کو حق کا ترجمان بننا ہے، آپ کی زبانوں کو حق کا بیان بننا ہے۔ اس لیے اپنی زبانوں کو آج سے ہی بیان کی محنت میں، وعظ و تقریر کی محنت میں لگا کر ایسا صاف شستہ اور سلیس بنائیں کہ آپ کی آواز سن کر لوگ آپ کی طرف کھینچتے ہوئے چلے جائیں۔ ان من البیان للسحر، وعظ اور بیان میں بعض مرتبہ ایسا جادو ہوتا ہے کہ سننے والا مجمع پورے کا پورا مسحور ہو جاتا ہے، اس پہ سحر کاری ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کی زندگیاں بیان کی وجہ سے بدل گئیں۔ آپ کے سامنے پڑھنے والا طبقہ بہت محدود ہوگا، چھٹ چھٹا کے ہزاروں میں چند طلبہ آئیں گے، لیکن وہ امت جو باہر پڑی ہوئی ہے اس تک بات حق کی پہنچانے کے لیے آپ کو باہر نکلنا ہوگا، اس وقت اپنی زبان کا استعمال کرنا ہوگا۔ اگر یہ زبان یہاں صاف نہ ہو سکی اور یہ حق کو بیان کرنے کی صلاحیت سے نہ آشنا رہی تو کل پھر میرے لیے، آپ کے لیے، آنے والی نسل کے لیے مسائل پیدا ہوں۔ اس لیے آپ حضرات کو اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید نوازے، خوب محنت کریں، خوب کوشش کریں اپنے اساتذہ سے استفادہ کرنے میں، ان سے فیض حاصل کرنے میں، اور اپنے وقت کو آپ نے فارغ کیا ہے دین کے لیے تو سارے کا سارا وقت اس دین کے لیے ہی لگا دیں۔ عربی کا مقولہ ہے العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك،
ساری دنیا کا نظام ایسا ہے کہ تم جس چیز پر محنت کرو گے محنت تھوڑی ہوگی، نتیجہ زیادہ آئے گا. دکاندار محنت صرف 8 گھنٹے کرتا ہے لیکن 8 گھنٹے کی محنت پر 24 گھنٹے کھاتا ہے. لیکن علم عجیب چیز ہے. اس علم کی بات فرمائی کہ اس کو تم جب تک اپنا سب کچھ نہیں دو گے یہ تم کو اپنا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں دے گا. سب کچھ کا کیا مطلب ہے؟ راحت، آرام، اپنی عزت، اپنی شان، اپنے گھر بار کے عیش و آرام، ماں باپ کو چھوڑنے کا دکھ، بھائی بہنوں سے الگ ہونے کا غم، اپنے ماحول میں اپنی سوسائٹی میں آزاد پھرنے کی چاہت، وہ سب کچھ قربان کرو. پھر راتوں کی نیندیں قربان کرو، پھر کھانے پینے کے اوقات آگے پیچھے ہوں گے ان کو سہلو برداشت کرو، پھر گرمی سردی کے تھپیڑے برداشت کرو، اور پھر استادوں کی ڈانٹ ڈپٹ اور مار برداشت کرو، پھر دنیا والوں کی تانے سہو کہ تم کیا بنو گے؟ مولوی بنو، مفتی بنو گے تو کیا ہوگا؟ مسجدوں کے امام اور مؤذن بنو گے تو کیا حاصل ہوگا؟ رسید بکیں لے کے چندہ کرو گے، لوگوں کو خالی اللہ اللہ سکھاؤ گے. دنیا چاند پر پہنچ گئی، دنیا تو آسمانوں پر جانے کی کوشش کر رہی ہے، تم کیا فرسودہ ذہنیت لے کر بیٹھے ہو؟ تو اس وقت ایک بات کہو، دنیا چاند پر گئی ہے تو یہ حادثہ ہے، یہ ایکسیڈنٹ ہے. کوئی نبی آج چاند پر نہیں گیا، کوئی ولی چاند پر نہیں گیا، کسی فرشتے نے چاند پر جانے کا دعویٰ نہیں کیا، کسی جن نے نہیں کہا میں چاند پر گیا. اگر کوئی انسان چلا گیا تو ایک حادثہ ہے. تم اگر حادثہ کرتے ہو تو کرو، ہم تو حادثہ کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ہم تو اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے دنیا میں آئے. ہم تو یہ کام کر رہے ہیں. تانے سہنا ہمارا پچھلا طریقہ ہے. آباء و اجداد کو یہی صلہ ملا تھا، ان کو بھی یہی کہا گیا تھا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. رسول ایسا ہوتا ہے جو کھانا کھائے، جو بازاروں میں گھومے. تو تم ہمیں یوں ہی کہتے رہو کہ ہم ٹاٹ بوریوں پر بیٹھے ہوئے تو تانے دو، ہم روکا سوکھا کھاتے ہیں تو تانے دو. ہمیں کہتے ہو کہ تم دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے تو سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کا بھیجا ہوا یہ دین، یہ قرآن اور آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امانت ہم اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی آپ کو بھی یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. حق تعالیٰ شانہ نے مجھ کو اور آپ کو بغیر کسی استعداد کے، بغیر کسی صلاحیت اور قابلیت کے، بغیر کسی استحقاق کے اپنے دین کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے. اللہ کا نظام یہ ہے کہ وہ پہلے قابلیت بخشتا ہے پھر قبولیت عطا فرماتا ہے. دنیا کا نظام یہ ہے پہلے اپنی ڈگریاں اور قابلیت پیش کرنی پڑتی ہے پھر جا کر مقبول ہوتا ہے کہ ہاں فلاں کمپنی میں اس کو لیں گے جس کی یہ قابلیت ہو. ہم میں کوئی قابلیت نہیں، کوئی صلاحیت نہیں، ٹوٹے پھوٹے لوگوں کا اور ٹوٹی پھوٹی چیزوں کا خریدار اللہ کے سوا کوئی نہیں. ہمیں اللہ نے اپنے فضل سے اپنے دین کے ساتھ یہ ٹوٹی پھوٹی نسبت عطا فرمائی. اللہ اس نسبت کو مضبوط فرمائے، قوی فرمائے. آپ لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہماری حاضری کو قبول فرمائے. حق تعالیٰ اس مدرسے کے ذمہ داران کی محنتوں کو بھی برابر فرمائے. اس مدرسے کو ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، تمام شرور سے اس کی حفاظت فرمائے، قیامت تک کے لیے اس کے فیض کو جاری اور عام و تام فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.